السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ مذہب اور سائنس یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ان دونوں میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے یا یہ دونوں کہیں ایک جگہ پہ جا کے آپس میں مل جاتی ہیں؟ مذہب کیا 21ویں صدی کے اندر سروائیو کر سکتا ہے یا آج کا دور سائنس کا دور ہے؟ جانیں گے ان سارے سوالوں کے جوابات آج کس ویڈیو میں۔ مذہب اور سائنس کا منظم مطالعہ اس وقت شروع ہوا جب ایان باربو اور تھامس ایف ٹورنس جیسے لوگوں نے اس کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ ایک عرصے تک یہ بحث چلتی رہی دنیا میں کہ کیا مذہب سائنس کے ساتھ چل سکتا ہے یا سائنس مذہب کی ہر بات کو ڈینائی کرتی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سائنس ہمیشہ کسی انٹلیکچول ریزننگ کے بعد ہی اپنی پروڈکٹ پیش کرتی ہے، جبکہ مذہب کسی لاجیکل ریزن کے اوپر اپنا مقدمہ پیش نہیں کرتا۔ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک پرانا اور بوسیدہ خیال موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مذہب کبھی بھی کسی ریزن کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش نہیں کرتا۔ وہ بغیر ریزننگ کے، بغیر لاجک کے اور بغیر انٹلیکچول اپیرنس کے اپنی بات کہہ گزرتا ہے۔ وہ حکم نافذ کرنے کا عادی ہے اور ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کا یہی طریقہ مذہب نے اپنایا ہے۔ یہ بات صرف ایلوژن ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ مذہب اور سائنس کا اختلاف فطری اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ انانیت کا اختلاف ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ یورپ میں جب رینیسنس پیریڈ آیا تو اس وقت سائنس اور مذہب کا کانفلکٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، اور یہ مذہب اور سائنس کا کانفلکٹ نہیں تھا بلکہ سائنس اور کرسچینٹی کا اختلاف تھا۔ عیسائی پادریوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، جبکہ الہام میں یا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کبھی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو سائنس کے کسی بھی اصول کو ڈینائی کرے، لیکن لوگوں نے اس کو اپنی ذاتیات کا مسئلہ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ ریلیجن اور سائنس کے اس کانفلکٹ کے اندر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب لوگ مذہب کو پوری طرح سے ماننا شروع کر دیتے ہیں اور سائنس کی ساری باتوں کو ڈینائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا دور وہ دور ہے جس میں سائنس کی باتوں کو لوگ بہت زیادہ پریویلیج دیتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کی باتوں پر کان دھرتے ہیں، اور مذہب کو ایک ان انٹلیکچول تھیوری کے طور پر ڈینائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک تو یہ کانفلکٹ لوگوں کی انا کا مسئلہ رہا، لیکن 1400 سال پہلے جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو یہ اختلاف اپنے اختتام کو پہنچ گیا، کیونکہ قرآن پاک نے ہر ایک چیز کو منظم طریقے سے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جب بھی کوئی حکم نازل کیا تو اس کے ساتھ ہی ایک ریزن، ایک علت، ایک وجہ بیان کر دی، جو اس آیت کے حکم کے نیچے چھپا ہوا لاجک بیان کرتی ہے۔ یہی چیز تھی جو قرآن پاک کو ایک انٹلیکچول تھیوری کے طور پر پیش کرتی ہے۔ قرآن پاک کا سب سے عمدہ اسلوب یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے چھپا لاجک بیان کرتی ہے۔ کوئی بھی آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ حکم بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے یا اس کے پہلے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ لاجک کی پھر دو قسمیں ہیں، ڈیٹیکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک۔ قرآن پاک نے دونوں کو بیان کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کے ساتھ ہی اس کا لاجک بیان کر دیا جائے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک آیت کا لاجک بہت آگے چل کر بیان ہوتا ہے۔ یہ چیز عام طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ خاص طرح کی ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن پاک یا اسلام کبھی بھی لاجک کو پیش نہیں کرتا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام نے کبھی بھی سائنس کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھا۔ اگر اپنا مد مقابل سمجھا ہوتا تو جابر بن حیان، ابن الہیثم اور ابو علی سینا جیسے بڑے قداور لوگ اسلام میں پیدا نہ ہوتے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اسلام کو ہم سے بہتر جانتے تھے اور سائنسی مضامین کو بڑی گہری نگاہ سے سمجھتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ گولڈن ایج اسلام کا سب سے بہترین دور رہا ہے، جس کے اندر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استنباط کرنا شروع کر دیا اور آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر دیا، جس سے ان کو سائنسی بنیادوں پر تحقیق کرنے کا موقع ملا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک عروج کا دور دیکھا۔
قرآن و حدیث نے کبھی بھی سائنس کے مضامین کو ڈینائی نہیں کیا اور ان کو چیلنج بھی نہیں کیا، کیونکہ سائنس اپنا الگ موضوع رکھتی ہے اور مذہب اپنا ایک الگ موضوع رکھتا ہے۔ مذہب کا موضوع بندے اور خدا کے درمیان ایک تعلق کو قائم کرنا ہے، جبکہ سائنس کا موضوع لاز آف نیچر کو اسٹڈی کرنا ہے، فطرت کے اندر چھپے رازوں کو جاننا ہے، اس پوری کائنات کے اندر چھپے علم کو ایکسپلور کرنا ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو فطرت کی بڑی باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ اس لیے مذہب نے ان لوگوں کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں تصورات بڑے الجھن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے ان فطری لوگوں کو بڑی اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے، ان کے لیے اولی الالباب کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے کہ فطرت کے رازوں کو تلاش کرنے والے لوگ جو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ فطرت کے ان پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اولی الالباب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے ذہن کو ایک خاص طرز میں لگا کر فطرت کے چھپے رازوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس خیال کو پیش کر دیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کو ایسے دکھا جیسے کہ وہ ہیں، یعنی ان کی حقیقت ویسے ہی دکھا دے جیسے کہ وہ بنی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کے اندر ہی درج ہے، جس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو اس پوری کائنات کے اندر نظام تخلیق کو کیسے چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، کیا آپ کو اس بات پر ایمان نہیں؟ لیکن سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں بالکل ایمان ہے، لیکن مالک کائنات میں اپنے دل کی تصدیق اور اطمینان کے لیے اس امر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو آبزرو کرنا چاہتا ہوں، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو قبول فرماتا ہے اور پھر ان کو تخلیق کے مختلف مظاہر دکھاتا ہے۔ یہ چیز اگر اتنی ہی متضاد اور مخالف اور غیر فطری ہوتی تو قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کبھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کبھی بھی فطرت کے رازوں کو جاننا منع نہیں کیا، ہمیشہ ان کو موضوع سخن بنانے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اسلام کبھی بھی ان چیزوں کے متضاد نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کھلے دل سے ان لوگوں کا استقبال کرتا ہے اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو لوگ نئی نئی دنیاؤں کی تلاش کرنے نکل جاتے ہیں۔ 21ویں صدی کے اندر اسلام ایک سائیکولوجیکل پیس اور انٹرنل ریلیشن شپ کا مرکز بنے گا، جبکہ سائنس اس کائنات میں چھپے مزید رازوں کو جاننے کی کوشش کرے گی اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ سائنس جس چیز کو آج اپنا وے آف سرچ بناتی ہے، اسلام نے اس سے پہلے اس کو اپنے لا آف نیچرز میں بیان کر دیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں لوگ سمجھنے سے پہلے رائے دینا چاہتے ہیں اور پرسیپشن سے پہلے ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں۔ پبلک پرسیپشن یہی رہتی ہے کہ دونوں میں تضاد ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں تضاد بالکل نہیں ہے۔ مذہب اسپرچویلٹی کو لیڈ کرتا ہے اور سائنس فزیکل ایکشنز کو لیڈ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کا موضوع مختلف ہے، لیکن دونوں ایک جگہ پر آ کے مربوط اور منظم بھی ہو جاتی ہیں۔ دونوں میں اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں ہوں خالد سعید اور میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔